بیمار چلا، پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے بیمار چلا، میرا بیمار چلا، سر جھکائے ہوئے سرور کا عزادار چلا، میرا بیمار چلا، توق سے جکیرا کہیں اور کہیں دلوں کی سزا، ہر ستم سہتا ہوا، ہر ستم سہتا ہوا، دی بچانے کے لیے دین کا سردار چلا، میرا بیمار چلا، پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے بیمار چلا، میرا بیمار چلا، مائیں بہنیں سر بازار رسن بستا ہے، آئے آسودہ ہے، آئے آسودہ ہے، بین کرتا ہوا اس غم میں گرفتار چلا، میرا بیمار چلا، پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے بیمار چلا، میرا بیمار چلا، ساتھ اہل حرم سر پہ ردائے بھی نہیں، ظلم کرتے ہیں نہیں، ظلم کرتے ہیں نہیں، خون آنکھوں سے بہتا ہوا قطار چلا، میرا دینار چلا، پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے بیمار چلا، میرا بیمار چلا، چھل گئے چھالے لہو بہنے لگا زخموں سے، اشک غم آنکھوں سے، اشک غم آنکھوں سے، راہ پرخار پیش پیر کا دلدار چلا، میرا بیمار چلا، پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے بیمار چلا، میرا بیمار چلا، سلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق
مولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم مصائبهم شجاعتهم متاشرهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي لا ينال عهد الظالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، ماتمداران سید الشہداء، سوگواران مظلوم کربلا، خالق اکبر کا شکریہ اس بات پر کہ اس نے ہماری حیات کو اتنا اور طول دیا، اتنا اضافہ کیا، اتنا بڑھا دیا کہ ہم اور آپ پھر سے ابائے سید الشہداء اور بدن اہل بیت میں شریک ہو سکے، یا جملوں کو تھوڑا سے بدلا جائے اور حدیث رسول کی روشنی میں کہا جائے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ مہلت دی کہ ہم اور آپ کشتی نوجات میں سوار ہو سکیں. کیونکہ یہ مجالس، یہ جلوس، یہ ماتم صرف اس لیے ہے کہ تاکہ دنیا یہ جان لے کہ دیکھو ہم مظلوم کے طرفدار ہیں، ظالم کے طرفدار ہیں. اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو باتیں اٹھتی ہیں کہ یہ کیا ضرورت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ اتنا نام حسین پر لٹانا، یہ جلوس میں اتنی پبلک کا آنا، تو آپ یاد رکھیں کہ ہم آپ سے مراد یہ ہے کہ ہمارا خطاب کائنات عالم میں ہر بشر سے یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ ہم ان مجلسوں میں اور ان جلوسوں میں کسی کو بلاتے نہیں ہیں، یہ جو آتے ہیں وہ نام حسین پر. دنیا کا بڑا سے بڑا جلسہ آپ لے لیجئے تو اس میں جو ہے وقت سے پہلے پرچار کرنا پڑتا ہے، وقت سے پہلے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں جلسہ ہے، فلاں جگہ کے اوپر فلاں صاحب آ رہے ہیں، آپ آئیے گا. لیکن آپ یقین سے بتائیں کہ جب بھی کہیں مجلس ادا کا انعقاد ہوتا ہے اور اگر ہمیں نہیں پتہ ہے ادھر سے گزر رہے ہوں اور ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو ہم شرکت کر لیتے ہیں. اور اگر نہ بھی بتایا جائے کسی کو اور صرف لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہو جائے کہ آج فلاں جگہ کے اوپر مجلس ادائے سید الشہداء علیہ السلام جو ہے برپا ہوگی،
تو اب جتنے بھی مومنین کے کانوں تک یہ آواز جاتی ہے اب وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے. کیوں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ بات آسانی سے پہنچ جائے کہ ہم لوگ محب حسین ہیں، عاشق حسین ہیں، محب آل محمد ہیں، اور جب کہیں شمع جلتی ہے تو پروانے وہاں پہنچ جاتے ہیں. شمع جہاں جلے گی پروانے خود بخود پہنچ جاتے ہیں. پروانوں کو بتایا نہیں جاتا ہے کہ بھیا یہاں پہ شمع جل رہی ہے. شمع جلی پروانے پہنچے، کہیں بھی ہو ملی. اور یہ ماتم کیا ہے، یہ گریا کیا ہے؟ بھیا یہ گریا ماتم صرف اس لیے ہے، آپ یقین مانیں میں تو برابر کہتا ہوں کہ یہ گریا کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آج ہم کم شدت کے ساتھ کر رہے ہیں، اسے اور بلندی تک پوری طاقت کے ساتھ کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ در حقیقت جو ماتم ہے نا، یہ ہمارا ہاتھ جب نام حسین پر اٹھتا ہے تو یہ ہاتھ اٹھنے کے بعد جو ہمارے سینے پہ پڑتا ہے نا، بظاہر یہ ہمارے سینوں کے اوپر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں باطل کے رخ کے اوپر تماچا ہوتا ہے. اس لیے جب ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو تماشا مارے تو کیا ہوگا، وہ تلملائے گا. یہ ماتم ہم کر رہے ہیں. اگر کسی کو چوٹ پہنچ رہی ہے تو دو باتیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے فلسفہ ماتم کو سمجھا ہی نہیں ہے، یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ظالم کے طرفدار نہیں، مظلوم کے طرفدار نہیں ہے، ظالم کے طرفدار ہیں. یہ جلوسوں میں علم مبارک یا اور دیگر چیزیں، یہ تمد انجیر، یہ بھائی کیا ضرورت ہے خون بہانے کی، یہ کیا کرنا ہے؟ واہ بھیا، پوری امت مسلمہ ابراہیم نبی کے بیٹے کی یاد میں جانور ذبح کرتی ہے، وہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے. اور یہاں نام حسین کے اوپر اگر چاہنے والے خون بہاتے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یا چلیے اور چند قدم آگے بڑھتے ہیں. اس لیے کہ جناب یوسف کا واقعہ سنا ہے آپ حضرات نے، بارہا سنا ہے اور پڑھا بھی ہوگا قرآن مجید میں کہ جب زلیخا جناب یوسف کے اوپر عاشق ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس لیے کہ یہ جو تھی بادشاہ کی بیوی تھی، اب بظاہر جناب یوسف جو ہے وہ خرید کے گئے ہوئے تھے، وہاں کہنے لگی تجھے کیا ہو گیا ہے جو ایک غلام کے اوپر تو عاشق ہو گئی؟ تو کہا اگر تم بھی اسے دیکھ لو تو تم بھی اس سے محبت کرنے لگو. حقیقت تو یہ ہے کہ منصوص من اللہ جو بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتا ہے. کہا یہ نہیں مانتی، اچھا نہیں مانتی ہو ٹھیک ہے، امتحان لے لیا جاتا ہے. وہ سنتے رہتے ہیں کہ اس نے جو ہے لیمو دے دیا اور چھری دے دی، اور کہا جب یوسف کی جگہ سے گزر جائیں تو تم سب کے سب جو ہے لیمو کو کاٹ دیں. نبی اللہ جناب یوسف ادھر سے گزرے، جب گزرنے لگے تو اب ادھر مصر کی عورتوں نے یوسف کے چہرے کو دیکھا، اتنا حسین و جمیل چہرہ کہ چہرہ دیکھتی رہ گئی. ادھر جو ہے چھری چلی اور نیمو جگہ جو انگلیاں کٹ گئی، جسے قرآن مجید نے جو ہے قصص الحق کے نام سے جو ہے یاد کیا. اب آپ بتائیے کہ وہاں پہ چھری چلی، انگلی کٹی. جب انگلی کٹی تو کیا ان عورتوں کی انگلیوں سے پانی بہا تھا؟ ان عورتوں کی انگلیاں جب کٹی تو بھائی خون ہی بہا. جب خون بہا تو اللہ نے اسے کہا قصص الحق، یہ سچا قصہ ہے، یہ حقیقت ہے. اب عزیزان محترم، اگر وہاں پر ایک نبی کی محبت میں زنان مصر کی انگلیاں کٹ جائیں
اللہ اسے قصص الحق کہہ کے قرآن مجید میں جگہ دے دیتا ہے، تو اب یہ امت مسلمہ کی وہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یوسف جیسے نبی کی محبت میں انگلیاں کٹ جائیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کی محبت میں کہ جس نے یوسف کی محبتوں کو بچایا ہے، جس نے یوسف کی محنتوں کو بچایا، جس نے آدم سے لے کے خاتم تک کی محنتوں کو بچایا ہے، اگر اس کی محبت میں اگر انسان اپنے جسم سے خون نکالتا ہے تو یہ دنیا والوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ در حقیقت یہی ہے کہ تمہیں ظالم سے محبت ہے، مظلوم سے محبت ہے۔ بات کل میری پہنچی تھی کہ اللہ جب انتخاب کرتا ہے ہادی کا، رہبر کا، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ علم اور شجاعت اور جو عنوان امامت ہے، یہ اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی کامیاب و کامران نہیں، اس لیے کہ خود ہمارے اور آپ کے حضور ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ سنو، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، یعنی وہ دور جاہلیت میں مرتا ہے، جاہل نہیں مرتا ہے بلکہ جاہلیت، دور جاہلیت یہ ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے دور جاہلیت تھا، یعنی جو انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ مسلمان نہیں مرتا ہے، وہ یا تو کافر ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے مرے گا۔ تو اللہ جب انتخاب کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ علم، اللہ جب انتخاب کرتا ہے ہادی کا، رہبر کا، تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس شجاعت، علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اور اللہ نے معیار بتایا ہے کہ علم ہوگا تب وہ ہادی ہوگا، تب وہ امام ہوگا، تب وہ رہبر ہوگا، تب وہ پیشوا ہوگا، تب وہ قائد ہوگا۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ اگر آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے، اس لیے کہ جب انسان کے اوپر مشکل پڑتی ہے تو اسے مشکل کشا یاد آتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل پڑی تو بڑے بڑے لوگوں نے بھی جو ہے اس در کے اوپر اپنے سر کو جھکایا ہے، بلکہ یہاں تک کہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر علی جیسی شخصیت نہیں ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وفات رسول کے بعد دربار خلافت سجا ہوا ہے، یہودی آتا ہے، آنے کے بعد دربار خلافت میں آ کے کہتا ہے دیکھیے میرے پاس کچھ سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات ہمیں دے دیجیے، اگر ہم مطمئن ہو گئے، ہمیں سکون مل گیا، ہمیں یقین آ گیا تو ہم دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ کہا سوال کرو اور جواب سنو۔ اس نے کہا کہ بھائی دیکھیے میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں رحمت سے بھاگتا ہوں، دوسرا سوال یہ ہے کہ میں بغیر سجدے کے نماز پڑھتا ہوں، تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں، چوتھا سوال یہ ہے کہ میں فتنے کو دوست، چوتھا سوال یہ ہے کہ میں بغیر نکاح کے عورت رکھتا ہوں۔ فی الحال آپ ان 4 سوالات کے جواب دیجئے، میں اگر مطمئن ہو گیا تو میں آگے سوالات کروں گا۔ سوال ہو گیا، دربار خود کا ہے، درباری بھی ہے، یہ جتنے موجود ہیں صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ اب سامنے سے جواب کیا ملتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس میں یہ ہوا کہ حکم صادر ہوا کہ ایسے سوالات کرنا کفر ہے، لہذا اس کو دربار سے نکال دیا جائے، اور صرف نکالا ہی نہ جائے، حکم ہوا کہ ایسے سوالات کرنا کفر ہے۔ دیکھیے ٹائٹل بڑی جلدی کفر کا ملتا ہے،
ایسے سوالات کرنا کو اس بیچارے کو وہاں سے مار پیٹ کے نکالا گیا، وہ روتا ہوا وہاں سے نکلا، ابھی چل ہی رہا تھا کہ راستے میں سلمان محمدی مل گئے۔ اب جب سلمان محمدی ملے دیکھا رو رہا، کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کیا بتائے، آئے تھے دربار میں، کچھ سوالات تھے، اس کا جوابات چاہیے تھے، اگر جوابات مل جاتے تو میں مسلمان ہو جاتا، لیکن جواب تو ملا نہیں، مرمت ضرور ہو گئی۔ سلمان محمد نے کہا چل میں تجھے حقیقی جانشین رسول کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ اب جیسے ہی یہ سنا نا کہ حقیقی جانشین رسول، تو اس نے کہا پھر یہ کہا میں تجھے منصوص من اللہ ہادی کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ اچھا آگے آگے جناب سلمان محمدی، پیچھے پیچھے وہ سائل، وہ یہودی جس کے پاس سوالات ہیں، آئے کہاں پر؟ حلال مشکلات کے دروازے پر، دھک الباب ہوا، فوراً جناب سلمان نے جو ہے سلام کیا۔ جب سلام کیا تو اندر سے جواب سلام ملا، جواب سلام ملنے کے بعد کہتے سلمان ایسا ہے کہ تم بھی آ جاؤ اور وہ جو سائل تمہارے ساتھ ہے اس کو بھی لے کے آ جاؤ۔ دیکھیں امام ہوتا ہے وہ ہے کہ جو پردے کے پیچھے کی بھی باتوں کو جانتا ہو۔ اب جب اس نے یہ سنا کہا بھائی بات تو کچھ ہے، اس لیے انہیں کیا معلوم کہ کون ہے کون نہیں، چلو انہوں نے سلام کیا تو سب آواز سے پہچان لی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ جو آیا ہے اس کو بھی لے کے آ جاؤ۔ اچھا گیا، پہنچے جب تو مولا نے فرمایا یہ بتا کہ میں تیرے سوالات کے جواب خود دے دوں یا تو سوال کرے گا تب میں جواب دوں؟ سوال کیا ہے؟ وہی سوال ہے جو وہاں پہ وہ کر کے آیا ہے۔ وہاں بھی یہ کہا تھا کہ میں سوال کرتا ہوں آپ جواب دیجئے، اگر میں مطمئن ہو گیا تو میں کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ اور یہاں پہ جب آیا ہے تو سامنے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بتا کہ تیرے سوالات کے جواب میں دے دوں یا تو سوال کرے گا تب جواب دوں؟ کہا نہیں سوال تو میں کروں گا، جواب آپ دیجیے۔ سوال میں کروں گا، جواب آپ دیجیے۔ کہا چلو پوچھو تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں رحمت سے بھاگتا ہوں، توجہ کیجیے گا، میں رحمت سے بھاگتا ہوں۔ علی مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا بھائی تیرا سوال بھی صحیح ہے اور تو جو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ ہر کوئی رحمت سے بھاگتا ہے اور وہ رحمت جو ہے وہ بارش ہے جس سے ہر کوئی بھاگتا ہے، جسے اللہ نے باران رحمت کہا ہے۔ کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں۔ یہ مسکرائے، کہا تیرا سوال بھی صحیح ہے اور تو جو کر رہا ہے اس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ المال والبنون فتنۃ، یہ مال اور اولاد فتنہ ہوا کرتے ہیں، اور ہر انسان مال سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لہذا تو جو فتنے سے محبت کرتا ہے نا تو تجھے دولت سے بھی محبت ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت ہے۔ ایک سوال پڑھیے گا مت آل کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ میں بغیر سجدے کی نماز پڑھتا ہوں۔ کہا تیرا سوال بھی صحیح ہے، تیری نماز بھی صحیح ہے، اس لیے کہ تو جو نماز پڑھتا ہو نماز جنازہ ہے جس میں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہا بغیر نکاح کی عورت رکھتا ہوں۔ کہا یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ عرب میں جو ہے کنیزوں سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب مطمئن تو ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ اگر اجازت ہو تو میں اور آگے بڑھوں۔ کہا پوچھو۔ کہا وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پہ سورج کی کرنیں ایک مرتبہ پہنچی اس کے بعد پہنچی ہی نہیں؟
فرمایا وہ دریائے نیل ہے. جب موسیٰ نے عصا مارا تھا راستے بنے تھے اس وقت جو ہے سورج کی کرن پہنچی تھی, لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہوا اس کے بعد سے آج تک سورج کی کرن وہاں نہیں پہنچی ہے. اب اس کے بعد مولا نے اس سائل کی طرح مخاطب کہا دیکھ تیرا جتنا جی چاہے اتنا تو سوال کر لے, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ کائنات عالم میں سوالات تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن علی کے جوابات میں کمی نہیں آ سکتی. سوال پڑھ دیجیے مت تو یہ ہے منصوص من اللہ ہادی, منصوص من اللہ رہبر, منصوص من اللہ امام, جن کے علم کا یا ان کے علم کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے بلکہ جو ان کے شاگرد ہیں نا دنیا ان کے علم کا جواب نہیں لا سکتی ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ فقیر شام مدینے آیا تو اس کے کارندوں نے بتایا کہ ابن عباس کون؟ ابن عباس مولا علی کے شاگرد. یہ جو ابن عباس کو تم نے بھیجا نا یہ درس قرآن میں تفسیر قرآن میں معلوم اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں, یہ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں, علی کی محبت کو اجاگر کرتے ہیں, تفسیر قرآن تو بیان نہیں کرتے. اچھا تو بولے اب کیا ہوگا؟ بولے رہنے دو, کل میں خود جاتا ہوں, میں جا کے دیکھتا ہوں. آیا مسجد میں ابن عباس سے مخاطب ہو, کہا ابن عباس دیکھو تم تفسیر قرآن کرو, تمہیں کسی نے منع تھوڑی کیا ہے, لیکن علی کے فضائل بیان نہ کرو, علی کے فضائل بیان نہ کرو. ابن عباس نے کہا یہ بتا کہ کیا تو مجھے قرآن پڑھنے سے روکتا ہے؟ کہ قرآن پڑھنے سے تمہیں نہیں روکتا. تو فرمایا کہ کیا تمہیں یہ نہیں پتا ہے, اس حدیث کو سنا ہے نا کہ اگر قرآن کی تفسیر کوئی اپنی رائے سے اپنی مرضی سے کرے تو وہ اللہ اس کے شکم کو آتش دوزخ سے پُر کر دے گا. کہاں یہ بات تو ہے. تو آگے تشریف ہے صلوات پر محمد صلوات تو تھکی ہوئی. اس لیے دیکھیے پڑھا کیا جا رہا ہے نہیں سمجھ میں بات ہے, لیکن صلوات تو ہر ایک کے سمجھ میں آتی ہے. تو صلوات پڑھنے میں اگر بخل ہو رہا ہے تو اس سے بڑا کوئی بخیل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بخیل وہ ہے کہ جو پیسہ خرچ کرے وہ بخیل ہے, یہ ہماری نگاہ, لیکن حضور کی نگاہ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جب ہمارا اور ہماری آل کا ذکر ہونا اور وہ بلند ترین صلوات نہ پڑھے, وہ سب سے بڑا بخیل ہے. یہ بات آگے جو کرتے ہیں کہ یہ صرف صلوات پڑھنا جو ہے صرف یہ لگتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں, اس کا وہ نہیں. یہ نجات کا سامان ہے, یہ انسان کو مشکلات سے بچاتی ہے, یہ انسان کو آتش دوزخ سے بھی بچائے گی. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر کہ اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد 100 مرتبے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم پڑھتا ہے, یعنی ایک تسبیح صلوات کی پڑھتا ہے, تو اللہ اس کے چہرے کو جو ہے نورانی بنا دے گا اور اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے گا. اور دوسری روایت میں آپ کو سناؤں, یہ امان نامہ ہے. جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم رسول کی بارگاہ میں تھے, وہاں پر پلیتن موجود تھے. اتنے میں جبرائیل امین حاضر ہوئے, انہوں نے سلام کیا, اور جب سلام کیا جواب سلام ملا. اس کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک سیب تھا, اس کو انہوں نے رسول کے حوالے کیا. جب رسول کے حوالے کیا تو رسول نے اس سیب کو لیا, لینے کے بعد علی کے حوالے کر دیا.
اب علی نے اس سیب کو دوبارہ رسول کے حوالے کرنا چاہا، لیکن وہ سیب ہاتھ سے زمین کے اوپر آیا، 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ اب جب تقسیم ہوا تو صرف تقسیم ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ اس سیب کے ٹکڑوں کے بیچ سے روشنی پھوٹ رہی ہے، اور وہ جو ہے آسمان کی طرف جا رہی ہے، اور آسمان کی طرف جب جا رہی ہے تو میں نے کیا دیکھا، آسمان کے اوپر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحیت من اللہ اللہ المحمد المصطفیٰ وعلی مرتضیٰ والحسن والحسین سبط رسول اللہ والفاطمۃ الزہرا۔ یہ تحفہ، یہ ہدیہ اللہ کی طرف سے ہے محمد کے لیے، علی کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے، زہرا کے لیے۔ پھر اس کے واقع دوسری سطر یہ لکھی ہے کہ امانہم، یہ امان میں ہے، کون لے محبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے، کب من النار یوم القیامہ، کہ یاد رکھو یہ جو تحفہ آیا ہے اللہ کی طرف سے پنجتن کے لیے، یہ امان نامہ ہے محبوں کے لیے، بروز قیامت آگ سے، یعنی بروز قیامت امان میں رہے گا وہ دوزخ میں جانے سے۔ یہ تحفہ کیا ہے بھائی؟ تحفہ اللہ نے جو بھیجا ہے تو وہ بارہا سنتے ہوئے آئے کریمہ نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ، تو یہی تحفہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے۔ یہی ایک واحد عبادت ہے کہ جس میں اللہ بھی شامل ہے، فرشتے بھی شامل ہے، اور مومن بھی شامل ہے۔ تو بھیا وہ کام کیوں نہ کیا جائے کہ جس میں اللہ شامل ہو، ان کے ملائکہ شامل اور مومنین شامل ہو۔ ایک سوال پڑھیے تو یہ صلوات جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے امان نامہ ہے، یہ ہمارے لیے سپر کا کام کرے گی۔ یہ صلوات جب ہم پڑھیں گے تو اس سے ہماری بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جائیں گی، اور ہو کیوں نہ، اس لیے کہ جب ان کی وجہ سے انبیاء کی مشکلیں حل ہوئی ہیں تو ہماری بدرجہ اولا حل ہوگی۔ جب بھی صلوات پڑھیں، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے آپ کا، آپ صلوات کا ورد کرتے چلے جائیں، انشاءاللہ بحق محمد آل محمد کی وہ تمام مشکلات ہماری جو ہے دور ہو جائیں گی، وہ کام ہمارا حل ہو جائے گا۔ کتاب میں ایک واقعہ ملا کہ ایک شخص ہے بازار سے مچھلی خرید کے لاتا ہے، بڑی جلدی جلدی بات کو عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد دوسری بھی مجلس ہے، کہ آنے کے بعد گھر پہ کہنے لگا بیوی سے کہ اس کو صاف کرو، میں جا رہا ہوں کام سے، اب آتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کھانا تشریف آ کے کھائیں گے۔ چلا گیا بازار سے لوٹ کے، بیوی سے کہا لاؤ کھانا لاؤ، بولے کیا کھانا لائے؟ مچھلی تیاری نہیں ہے، مچھلی تیاری نہیں ہے۔ کہنے لگا میں تم سے کہہ کے گیا تھا، اچھا پارا بڑی جلدی جو ہے گرم ہوتا ہے، کہہ کے جو کام نہ ہو، اب یہ نہیں سمجھ میں آ گیا کون سی مجبوری ہے کیا نہیں، ہم نے کہا تھا تم نے نہیں کیا، میں جب تم سے کہہ کے گیا تھا ابھی تک تم نے تیار نہیں کیا، مجھے بڑی زور کی بھوک لگی ہے۔ میری بات کو سنیے، بولی بات کیا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ نے کہا میں نے مچھلی کو صاف کیا، مچھلی کو تیار کیا، ہانڈی میں رکھا، اب اس دور میں جو بھی چیزیں تھی آگ لگانے کی، وہ چیز جو اس کے گھر میں تھی، بولا کہ وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی، لیکن مچھلی کی رنگت میں تبدیلی ہی نہیں آئی، مچھلی کی رنگت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ کیا بات ہے؟ اچھا اس بات کو اب لے کے جو ہے پہنچے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا نبی اللہ ایک عجیب مسئلہ ہمارے یہاں ہو گیا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں بازار سے مچھلی لے کے آیا، اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کو تیار کرو آگے کھاتے ہیں، ہمارے گھر کی وہ اشیاء جو آگ لگانے کے کام آتی ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن مچھلی کی رنگت میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ فرمایا اچھا جاؤ اس مچھلی کو لے آؤ، اس ہانڈی کو لے آؤ جس میں وہ مچھلی ہے۔ آ گئی مچھلی، حضور نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا یہ سمجھ یہ مچھلی یہ بتا کہ تیرے اوپر آگ نے اثر کیوں نہیں کیا؟ آگ کا کام یہ ہے کہ حیت کو بدل دینا، رنگت کو تبدیل کر دینا، آگ کا کام یہ ہے کہ جو چیز چڑھائی جائے اسے تیار کر دینا، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک مرتبہ مچھلی جو ہے جب عید کو سلام کرتی ہے، سلام کرنے کے بعد گویا ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی جو ہے لوگوں کو تعجب ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ مچھلی ذی روح ہے،
بلکہ یہ نبی کا اکمال یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر اگر سنگریزے آ جاتے ہیں تو وہ تسبیح پروردگار کرنے لگتے ہیں. کہا یہ بتا کہ تیرے اوپر آگ نے اثر کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی یا نبی اللہ میں دریائی مخلوق ہوں، میں دریا میں رہتی ہوں اور دریا میں کشتیاں چلتی ہیں، اس پہ لوگ سفر کرتے ہیں. ایک روز کشتی میں کچھ لوگ سفر کر رہے تھے اور میں دریا میں تھی، اس کا سطح آب جو اوپر آئی یعنی اوپر آئی. اب میں نے یہ دیکھا کہ اس کشتی میں آپ کا اور آپ کی آگ کا ذکر ہو رہا تھا تو کچھ لوگ صلوات پڑھ رہے تھے. اب جب صلوات پڑھ رہے تھے تو میں نے جب سنا تو مجھے ہلکا سے مسکراہٹ آ گئی. جب میں مسکرا دی تو اللہ نے کہا کہ یہ مچھلی جا تو میرے حبیب اور ان کی آگ کا ذکر سننے کے بعد مسکرا دی ہے تو میں تیرے اوپر دنیا کی آگ کو حرام قرار دیتا ہوں. تو عزیزان محترم، اگر مچھلی محبت آل محمد میں حضور کی محبت میں مسکرا دے تو اللہ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو دنیا کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے. اب اگر کوئی عاشق رسول حقیقت میں محمد و آل محمد کی محبت رکھتے ہوئے ان کے اوپر درود پڑھے تو اللہ ان کو دوزخ سے امان بھی دے دے گا. ایک صلوات پڑھیے. تو کہا کہ ایسا ہے کہ تم تفسیر بیان کرو لیکن علی سے فضائل نہ بیان کرو. دنیا نے بڑی کوششیں کی ہیں فضائل علی کو دبانے کے لیے، فضائل علی کو مٹانے کے لیے، لیکن انہیں کیا معلوم ہے یہ لوگ اپنی پھونک سے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں. تاریخ میں تو یہ ملا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے اس ذکر کو مٹانے کے لیے جو مٹانا چاہتے تھے وہ اپنی اپنی قبروں میں پہنچ گئے. آپ خود دیکھیے کہ 70,000 ممبروں سے علی کے اوپر نازیبا کلمات کا استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن آج دیکھیے کہ جس نے یہ حکم صادر کیا تھا آج اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس دور میں بھی علی کا ذکر کرنے والے موجود تھے، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہیں گے. تو یہ ذکر علی جو ہے فضائل علی مٹنے والا نہیں ہے. جو مٹانا چاہے گا وہ خود صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے. تو کہا کہ فضائل علی بیان نہ کرو، قرآن کی تفسیر بیان کرو. تو کوششیں چاہے جتنی ہو جائے. فرمایا یہ بتا کہ کیا تو مجھے قرآن پڑھنے سے روکتا ہے؟ کہا نہیں، قرآن پڑھنے سے میں نہیں روکتا، قرآن بالکل پڑھو. تو کہا کیا تم نے حدیث رسول نہیں سنی ہے؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. کہا نہیں، یہ حدیث تو میں نے سنی ہے. تو کہا تو کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ جب قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے جدائی ہو نہیں سکتی ہے. اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کس طریقے سے علی کے ساتھ؟ بارہا سنا ہوگا اس بات کو کہ علی قرآن کے ساتھ تو ٹھیک سمجھ میں آتا ہے بھائی قرآن نے حلال کا حلال تسلیم کیا، حرام کا حرام تسلیم کیا، لیکن اب قرآن اگر علی کے ساتھ ہو جائے تو یہ کیا ہوگا؟ کہا یہ ایسے ہے اس لیے کہ علی اس ذات گرامی کا نام ہے کہ یہ اعمال انجام دیتے چلے جاتے ہیں، افعال کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ آیات بھیجتا چلا جاتا ہے. علی نے حالت رکوع میں زکات دی، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا. علی نے جو ہے شب ہجرت رسالت کو بچایا، اللہ نے قرآن بنایا. بس یوں ہے کہ علی افعال کرتے چلے گئے، خدا قرآن بناتا چلا گیا. لہذا اس طریقے سے یہ ہوا کہ اب قرآن علی کے ساتھ ہو گیا. تو عزیزان محترم اس لیے کہ علی کے ذکر کو مٹانا چاہے تو دنیا نہیں مٹا سکتی ہے. اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں بس آخری واقعہ پیش کرتا ہوں کہ دنیا نے بہت چاہا لیکن یہ وہ آفتاب ہے اس لیے کہ ہم اگر چاہے کہ سورج کو چھپا لے تو یہ ہمارے بس میں ہے. یا کوئی یہ کہے کہ بھائی میرے سمجھ ہی نہیں آتا ہے تو بھیا علی سمجھ میں ہر قسم آ کر کے نہیں آتے ہیں. کسی ذاکر کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ بھیا عقل میں علی کو لانا بھی نہیں، اس لیے کہ علی کعبے میں آئے تو دیوار میں شک ہو گیا تھا، اب تمہارے اگر دماغ میں آ گیا تو دماغ پڑ جائے گا.
ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ دربارہ ہے، وہاں پہ حکم یہ ہوا کہ ایسا ہر کوئی اپنے اپنے مسلک کے عالم کے یعنی جن کے محبت کرتے ہیں ان کے فضائل کو بیان کرے گا۔ اچھا ہو گیا، ہر کوئی بات طے ہو گئی، شیعان علی میں سے بھی ایک کو موقع ملا، اور وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ دیکھو تم جانا تو 10 منٹ کے ٹائم میں 20 منٹ لینا، ہر کوئی وقت سے زیادہ لے گا۔ اور سب سے آخر میں علی کے چاہنے والے کو، جس کو تقریر کرنی تھی، جس کو فضائل بیان کرنے تھے، اس کو جو ہے ملا۔ جب وہ گیا تو مغرب کا وقت قریب تھا۔ اب لوگ کہہ رہے جلدی بات کرو، جلدی بات کرو، اس لیے کہ سورج غروب ہو جائے گا اور مغرب کا وقت ہو جائے گا، لوگ مغرب کے لیے چلے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ سنو، جب مغرب کا وقت ہوگا تبھی تو لوگ جائیں گے، جب مغرب کا وقت ہوگا تبھی تو لوگ۔ کہا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وقت رکتا نہیں ہے، وقت کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ اس نے مسکرا کے شاید کہ اپنے دل میں سوچا ہو کہ بھیا وقت کے محتاج دنیا والے ہوتے ہیں، وقت کے محتاج دنیا والے ہوتے ہیں، وقت جو ہے ان کا محتاج ہوتا ہے، وقت کے دھارے میں دنیا والے بہتے ہیں اور وقت جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ کہا کہ ایسا جب وقت ہوگا مغرب کا تب جائیں گے۔ کہا تمہیں نہیں پتا ہے، سورج غروب ہو جائے لوگ چلے جائیں گے۔ کہا جب ہوگا تب جائیں گے۔ اب ایک مرتبہ وہ مخاطب ہوا آفتاب کی طرف، آفتاب کی طرف مخاطب ہونے کے بعد کہتا ہے سن، ان دنیا والوں نے جتنا چاہا وقت کو برباد کیا، ان دنیا والوں نے جتنا چاہا انہوں نے اپنے اس وقت کو برباد کیا ہے، لیکن یاد رکھنا کیا تجھے وہ دن یاد ہوگا کہ جب علی کے اشارے پر تو مغرب سے واپس آیا تھا۔ آج تجھے ایک عاشق علی، ایک غلام علی یہ کہہ رہا ہے کہ سن، اس وقت تک تو آگے نہ بڑھنا جب تک کہ میں علی کے فضائل کو دل کھول کے بیان نہ کروں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے علی کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا۔ اب جب فضائل بیان کرنا شروع کیا، اب لوگوں نے انگلیاں دانتوں میں دبا لی۔ اب وہ خود دیکھ یہ رہے ہیں کہ یہ فضائل کا دفتر کھلا چلا گیا، بیان کرتا چلا جا رہا ہے، سورج جہاں پہ ہے وہیں پہ رکا ہوا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کا عقیدہ تھا، یہ اس کا ایمان تھا، اسے معلوم تھا، اس لیے کہ اگر علی کے اشارے پر مغرب سے پلٹ کے آ سکتا ہے تو علی کے فضائل کو سنے بغیر یہ غروب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے عظمت عالم۔ لیکن دنیا نے اس گھرانے کے افراد کی قدر میں، اس گھرانے کے لوگوں کو پہچانا نہیں۔ یہ اتنی بڑی کربلا جو ہو گئی، یہ صرف اور صرف نتیجہ ہے بغض علی، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جو خطبہ دیا وہی کہا تھا کہ بتاؤ میں نے کیا شریعت محمدی میں تبدیلی کر دی ہے، حلال کو حرام کر دیا ہے، حرام کو حلال کرا دیا؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ تو کہا لے بغض کا ابھی آپ کے بابا کی تھا۔ وہ محرم اور سورج غروب ہوئے، حسین کا قافلہ کربلا، حسین کا قافلہ جب کربلا پہنچا ہے تو روایتیں بتاتی ہیں کہ قافلہ پہنچنے کے بعد حسین نے وہاں زمین خریدنے کے بعد اسے پھر واپس کیا اور وصیت۔ جب حسین کا قافلہ پہنچے نہ رات جب آئی تو شہزادی زینب نے کہا بھیا جس وقت سے ہم اس زمین کے اوپر آئے ہیں نا، اور رات کسی بی بی کی رونے کی آواز آتی ہے، وہ بی بی ہائے حسین ہائے حسین کہہ کر، دیکھیے شہزادی کو بھی معلوم ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو
کہہ کے جو ہے اس منزل کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ امام مظلوم نے فرمایا اے بہن زینب یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جنہوں نے ہم سے وعدہ یہ کیا تھا اے بیٹا حسین کیا تو یہ سوچتا ہے کہ تو اکیلا جائے گا، تیری ماں بقی میں رہے گی؟ نہیں میرے لال حسین تو آگے آگے ہوگا، تیری یہ دکھیاری ماں تیرے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین کو کربلا میں گھیر کے لانے والا حر ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے عزادار ہو۔ لیکن جب شب عاشور آئی ہے، ایک مرتبہ روایتیں یہ بتاتی ہے کہ حر تجدید وضو کے لیے گیا تو پیچھے سے کوئی آواز آئی، یہ حر یہ بتا میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اب اس نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کچھ نظر نہ آیا، اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ میرا وہم و گمان ہوگا، لیکن پھر وضو کرنے کے لیے ایک مرتبہ آواز آئی، اے حر کیا میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ تو یہاں وضو کر رہا، میرے بچوں کے میرے بچے کے خیام میں بچوں کی آوازیں التش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بس عزادارو حر جو ہے وہاں سے اٹھا، آنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اپنے بھائی سے کہتا ہے دیکھو ایسا ہے کہ اب ہم بہت بڑے مجرم ہیں لیکن ہم حسین کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں جائیں گے۔ کہا اس لیے کہ مجھے حسین سے شرمندگی ہو رہی ہے، اس لیے حسین کو یہاں تک لانے میں میرا ہاتھ ہے، حسین کے خیمے کو ہٹائے گئے دریائے فرات سے، اس میں میرا ہاتھ ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین کی بارگاہ میں اگر جاؤں تو مجرم بن کے جاؤں، ایک کام کرو میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی جائے۔ بس عزادارو یہ قافلہ چھوٹا سا چلا، اب ادھر حسین کے قریب جو پہنچے ہیں تو حر نے حسین کے قدموں میں اپنے کو گرایا، گرانے کے بعد کہتے ہیں آقا اے حسین اے میرے مولا کیا میری خطا بخشی جا سکتی ہے؟ حسین نے حر کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ بس عزادارو اتنا سننا تھا کہ حر نے کہا اے آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ میرے بیٹے کو رن کی اجازت دے دے۔ بس عزادارو حر کے بیٹے کو اجازت ملی، حر کا بیٹا گیا میدان میں، گیا جنگ کی، جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو اپنے باپ کو آواز دی۔ اب حر یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ منظر میں دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہ گیا؟ میں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے پہلے میرا آقا حسین میرے بیٹے کے سرحانے پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ میں گیا، جانے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے فرزند رسول یہ غلام کے بیٹے کا لاشا ہے، ارے آپ امام ہیں۔ فرمائے اے حر یہ غلام اور امام کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ میرے نانا کی شریعت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ نانا کی شریعت میں یہ ہے ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھاتا۔ اجرکم اللہ، میں کہوں گے میرے آقا حر کو حر کے بیٹے کا لاشا تو نہ اٹھانے دیا، ابھی چند لمحوں میں اکبر ہوں گے، آپ ہوں گے کس طریقے سے جمع کی لاش کو خیر میں۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔ برسا فلک سے خون، لرزنے لگی زمین، آدھی سیاہ دشتے بیابان میں چلی، یہ وقت بھی قیامت کبریٰ سے کم نہیں، یہ وقت بھی قیامت کبریٰ سے کم نہیں، جلتی زمین پہ آخری سجدے میں ہے جبی، بالی پہ ماں حسین کی اور پشت پر نہیں، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو
बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। सुनकर दुहाई आता है बदरो हुनैन से, ये दश्त गूंजता है मेरे शोर व शहन से। अकबर को कत्ल करके भी बैठे न चैन से, क्या दुश्मनी है तुमको मेरे दिल के चैन से, क्या बुग़्ज़ तुमको हो गया मेरे हुसैन से, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। सुबह हमसे लाश उठाता रहा यहाँ, रोया है इस गरीब की गुर्बत पे आसमां। बच्चे शहीद हो गए, मारे गए जवां, हाथों पे इसके कत्ल हुआ एक बेज़बां, और इसके खून के प्यासे हुए खंजरों से माँ, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। आया जो कत्ल गाह में ये जुल्म का असर, पुरसाने हाल था ना कोई और न दस्तगीर। पत्थर किसी ने मारा, किसी ने सीना उठीर, नज़ा किसी ने मारा, चलाई किसी ने तीर। ये जुल्म देखा रोने लगा खुल्द का अमीन, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। तीरों की नजर चांद सा सीना जो हो गया, इन जालिमों ने सीने को तीरों से भर दिया। जी से जमीन पे आने लगा जब पिसर मेरा, आया नहीं जमीन पे तीरों पे रुक गया। इस जुल्म पर भी रहम ना आया तुझे जरा, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। ज़ैनब है एक रेत के टीले पे नौहागर, मंजर ये देखती है संभाले हुए जिगर। आंखों में अश्क लब पे बुकार बरह न सर, मर जाएगी वो बाहर मजलूम देख कर। तन से जुदा न कीजिए उस वक्त शह का सर, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे। तड़पे जमीन पे खाक उड़ाते हुए हैदर, आई खदीजा और पैगंबर भी नौहागर। सैलानियों में बैंदरे खैमा पे दुख्तर, नजदीक था वो वक्त कि कट जाए शह का सर। ज़हरा ने गला रख दिया बेटे के गले पर, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला दे, कहती थी माँ। ठहर जरा शिमर ठहर जा, 2 बूंद मेरे बच्चे को पानी तो पिला
پلا دے. مظہر کہاں سے لاؤں میں وہ طاقت بیاں، میں لکھ سکوں شہادت مظلوم اب یہاں. ہمراہ میرے رونے لگے ساتوں آسماں، فرحان ہی نہیں یہ قلم بھی ہے نوحہ خواں. بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھتی تھی ماں، کہتی تھی ماں ٹھہر ذرا شمر ٹھہر جا، دو بوند میرے بچے کو پانی تو پلا دے. دیکھو نا ادھر بابا، سینے پہ سینہ ہے، سینے پہ سینہ ہے. دیکھو نا ادھر بابا، سینے پہ سینہ ہے. دل توڑ کے رکھ دے گا، دل توڑ کے رکھ دے گا، وہ درد گرا ہے، سینے پہ سینہ ہے. دیکھو نا ادھر بابا، سینے پہ سینہ ہے، سینے میں سینہ ہے. سرور نے کہا بیٹا کیا حال ہے بتلاؤ، سرور نے کہا بیٹا کیا حال ہے بتلاؤ. ٹوٹی ہے جہاں برچھی اس باپ کو دکھلاؤ. اکبر نے کہا بابا، اکبر نے کہا بابا یہ ہاتھ جہاں ہے، سینے پہ سینہ ہے، سینے پہ سینہ ہے. دیکھو نا ادھر بابا، سینے پہ سینہ ہے، سینے پہ سینہ ہے. ٹوٹے ہوئے نے آئی ہے عجب آفت، ٹوٹے ہوئے نے آئی ہے عجب آفت. وہ درد کی شدت ہے ایک پل تو نہیں راحت، ایک درد کی شدت تو، ایک درد کی شدت تو چہرے سے آیا ہے، سینے میں سینہ ہے، سینے میں سینہ ہے. دیکھو نا ادھر بابا، سینے میں سینہ ہے، سینے میں سینہ ہے. بیٹے کی جدائی کو مشکل ہے بہت سہنا، بیٹے کی جدائی کو مشکل ہے بہت سہنا. جو بیت گئی مجھ پر اماں سے نہیں کہنا، صابر ہے بہت لیکن، صابر ہے بہت لیکن آخر بھی وہ ماں ہے، سینے پہ سینہ ہے، سینے پہ سینہ ہے. دیکھو نا ادھر بابا، سینے پہ سینہ ہے، سینے پہ سینہ ہے. کیا
تم سے کہوں بابا ایک سانس بھی مشکل ہے، کیا تم سے کہوں بابا ایک سانس بھی مشکل ہے، ٹوٹا ہے جان نیزہ بس میرا وہی دل ہے، یہ دل تو میرے بابا، یہ دل تو میرے بابا سغرا کا مکان ہے، سینے میں سینا ہے، سینے میں سینا ہے، دیکھو نا ادھر بابا سینے میں سینا ہے، سینے میں سینا ہے، موقع جو اجل دے دے ایک لمحہ سکون پاؤں، موقع جو اجل دے دے ایک لمحہ سکون پاؤں، شہر کی زیارت سے محروم نہ رہ جاؤں، بھولنا سا ہے ہر منظر، بھولنا سا ہے ہر منظر، ہر چیز دعا ہے، سینے میں سینا ہے، سینے میں سینا ہے، دیکھو نا ادھر بابا سینے میں سینا ہے، سینے میں سینا ہے، یاد آ رہا، یاد آ رہا، یاد آ رہا، یاد آ رہا، اے میری بیوی، اے میری بیوی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا مملوم میری شہزادی جہاں سارا ہے، یاد آ رہا، یاد آ مملوم میری شہزادی جہاں سارا ہے، یاد آ رہا، یاد آ رہا، یاد آ رہا، یاد آ رہا، تو ہمیں رزق اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائے دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بیوی، تجھ سے چاہے دو جہاں دے دے، محمد وآل محمد صلوات